عبداللہ حمید گل صاحب، ہم انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جنہیں ہم کی بورڈ واریئرز کہتے ہیں سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر کئی تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، جن کو آرگنائزیشن ہائر کرتی ہیں اور وہ اس ایجنڈے پر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دیر سرٹن پیپل ہو آر ان اویئر کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، جو کہ سو کالڈ صرف ایک لبرل کہلانے کے چکر میں اس طرح کی بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا ویمن رائٹس کے اوپر اب جیسے مہارنگ کے لیے بات کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی سپورٹ مل رہی ہوتی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت مزید کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے؟ وہ تمام چیزیں جو مہارنگ اور پھر ان کے پیچھے رہنے والے لوگ یا پھر جو ابھی کراچی سے گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں، اس کے لیے ایک مزید کلیئرٹی ضرور ہونی چاہیے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو ان کی جانب سے غلط کی جا رہی ہیں؟ بیکاز میڈیا پر کچھ چیزیں ہیں بٹ دیر آر سرٹن تھنگز وچ آر ناٹ دیر. میں نے کہا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جعفر ایکسپریس کے سانے کے بعد جو ہے وہ ایک بالکل سینٹیمنٹ جو تھا قوم کا وہ تبدیل ہو گیا، اور وہ جو لوگ معصوم چہرے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، جن کو میں کہتا ہوں کہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، مہارنگ بلوچ اور اس کے ساتھی، وہ تمام کے تمام بری طریقے سے قوم کے اندر ایکسپوز ہو گئے، اور لوگوں کا ایک سینٹیمنٹ جو تھا وہ ریاست کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، اور وہ تمام ایسے چہروں کے خلاف جو ہے وہ نبردآزما ہونے کے لیے ایک شیشہ پلائی دیوار بن رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس کے سانے کے بعد جہاں پوری دنیا میں بی ایل اے کو لعن طعن کی جاتی ہے، ان کو کنڈیم کیا جاتا ہے امریکہ، چین، ایران اور دیگر ممالک کی جانب سے، تو پاکستان کا سفارتی نظریہ جو ہے وہ تو تقویت ملتی ہے. لیکن جہاں جو ہم نے کام کرنا تھا وہ نہیں کیا، یعنی کہ 9/11 کے بعد جس طریقے سے امریکہ میں ایک پیٹریوٹ ایکٹ بنایا گیا تھا، اس کے تحت جو ہے کوئی بھی ایسا جو دہشت گردوں کو گلوریفائی کرتا تھا یا اس کے جو معاونت کرتا تھا یا ان کا کوئی سہولت کار تھا، ان کو جو ہے وہ سختی سے قانونی طور پر نپٹا جاتا تھا. کیا پاکستان کی قومی اسمبلی میں یا پاکستان کے جو بلوچستان کی اسمبلی ہے اس کے اندر کوئی ایسی قرارداد لائی گئی؟ جب تک آپ قرارداد نہیں لائیں گے اور قانون نہیں بنائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مہارنگ جیسی آوازیں جو ہیں، شمیدین جیسی آوازیں جو ہیں وہ نکلتی آئیں گی. اب یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بھی بولتے ہیں. ابھی جیسے مہارنگ بلوچ کی جو باتیں یہ تھیں کہ جی میرے تو کپڑے، اور پھر اس کے بعد پہلے سال کپڑے بیچے والدہ نے اور دوسرے سال زیور بیچے. حالانکہ ایک بنیادی بات ہے، مطلب ایک سمپل سی بات ہے کہ جس کے پاس پہلے زیور ہو وہ کپڑے کیوں بیچے، اور کیا کپڑے بیچ کے اتنے پیسے حاصل ہو جاتے ہیں؟ آپ کون سے کام خواب اور بڑے کوئی زرعی جو لباس جو ہے وہ زیب تن کر رہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.